سورۃ الطلاق 2 رکوع 12 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے اور ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 65 ہے۔ اس صورت میں طلاق کے مسائل ہیں، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الطلاق رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عدت کے احکام ہے، بیوی کی علیحدگی کی صورت میں بچے کو دودھ پلانے اور پالنے کی ذمہ داری بھی ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واقصوا العدہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے فرما دیجئے جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو اسے اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہو۔ گو اسلام نے طلاق کو ناپسند کیا ہے، لیکن طلاق دینے کا جواز بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ مشہور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی شادی کیا کرو، طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق سے اللہ رب العزت کا عرش لرز جاتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حلال جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ تاہم طلاق کا جواز قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ عدت کے دوران تم متعلقہ بیویوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں یا وہ خود چلی جائیں تو اور بات ہے، اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ عدت ختم ہونے سے پہلے چاہو تو بھلے طریقے سے روک رکھو یا شریفانہ طریقے سے جدا کر دو جب طلاق رجعی ہو۔ دونوں صورتوں میں دو انصاف پسند مردوں کو گواہ بنا لو۔ یاد رکھو جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی راہ سے ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف احوال کی مناسبت سے عدت کے احکام بیان کیے ہیں۔ یہاں پہ اور باقی جگہوں پہ جو عدت کے احکام ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایسی عورت جس کو ماہواری آتی ہے، منسز، اس کی عدت اس کے 3 دورانیے ہے، یعنی 3 دفعہ وہ پاک ہو بیماری کے بعد تو پھر اس کی عدت پوری ہوگی۔ دوسری، جس عورت کو ماہواری نہیں آتی اس کی عدت 3 مہینے ہے، 3 اشہر۔ ایسی عورتیں جن کو مینسز نہیں ہوتے یا جن کو ماہواری نہیں ہوتی ان کی عدت قرآن نے 3 مہینے لکھی ہے، بتائی ہے۔ اور قرآن میں ایسی عورت کو عائسہ کہا جاتا ہے، یعنی مایوس، اولاد سے مایوس، یعنی اب اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ تیسرا، حاملہ عورت کو طلاق دے دی جائے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، خواہ مدت کم ہو یا زیادہ، یعنی متعلقہ عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ اور چوتھا، وہ عورت جس سے نکاح ہوا ہو لیکن رخصتی عمل میں نہ ہوئی ہو اور خلوت بھی اس کے ساتھ قائم نہ ہوئی ہو تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، جو ہی اسے طلاق ہوگی
وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی اور بغیر کسی عدت کے آزادانہ مرضی سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے وہ آزاد ہے۔ اور پانچواں، جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ عدت وفات ہر صورت میں لازم ہوگی، خواہ رخصتی عمل میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ حاملہ عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو تو اس کے حق میں حاملہ والی عدت ہی مؤثر ہے، یعنی وضع حمل۔ پھر اللہ رب العزت نے بچے کو دودھ پلانے اور پالنے کی ذمہ داری کا ذکر فرمایا کہ جب عدت گزارنے والی حاملہ بچے جنے گی تو عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ اپنے پہلے خاوند سے بالکل اجنبی ہوگی۔ بچے کو دودھ پلانا اور اس کو پالنا ماں کی نہیں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس لیے باپ بچے کی ماں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو ضرور دودھ پلائے۔ البتہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں یا کوئی دوسری دودھ پلانے والی ملتی نہیں تو پھر ماں کو مجبور کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ماں اس کی اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو پھر وہ اس کا خرچ دے، یعنی اس لڑکے کا باپ جو ہے وہ اس کو خرچ دے۔ پھر سورۃ الطلاق کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے جن سابقہ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کی انہیں سخت عذاب سے دو چار ہونا پڑا۔ اسی طرح جو حقوق العباد میں ایسا کریں گے ان کے لیے بھی سخت ترین عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا رسول اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے، اور آئلی قوانین ازدواجی زندگی کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے، ان کی برکت سے یہ امت گمراہی سے نکل کر نور، اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں پہنچ گئی ہے، جن اندھیروں میں ابھی تک یہ قوم، یہ اقوام عالم بھٹک رہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کے کائناتی شواہد پیش کیے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور انہی کے برابر زمینیں، یعنی 7 آسمان بھی اور 7 زمینیں بھی اس نے پیدا فرمائیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ پھر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔